بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اور ہجرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ یا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام سے بالکل بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کر لیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں۔ بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب ان کے دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورہ تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانے مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے اور اس واقعے کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کہ کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پررعب آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ خضوع کے ساتھ عرض کی کہ ایمان لانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا ہوا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض منصبی اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے علانیہ اپنا اسلام ظاہر کر دیا۔ کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبے میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے فلما اسلم عمر قاتل قریشا حتی صلی عند الکعبہ وصلینا معه۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبے میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ سن نبوی کے 6 سال پیش آیا۔